الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه سراجا وقمرا منيرا أما بعد قال الله تعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله۔ میرے دینی بھائیوں بزرگوں، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مرادیں غریبوں کی برلانے والا، وہ تر کر ہیرا سے پھر سوئے قوم آیا اور ایک نسخے کیمیا ساتھ لایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک عظیم الشان نبوت اور دعوت کو لے کر سارے انسانوں کے لیے مبعوث کیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے لیے صرف ہادی، رسول اور نبی کی حیثیت سے ہی نہیں پیش کیے گئے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے امام و رہنما اور ایک عملی زندگی کے طور پر بھی پیش کیے گئے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سارے انسانوں کے لیے نمونہ کامل بنایا گیا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو محفوظ کیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو اور ہر عمل کو محفوظ کر کر قیامت تک آنے والے انسانوں تک پہنچانے کا انتظام بھی اسی لیے کیا گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اللہ کی محبت اور اللہ کی رضا کے حصول کا ذریعہ ہے، اور اللہ تک پہنچنے کا صرف اور صرف اب ایک ہی راستہ باقی ہے، اور وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع ہے۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بسنے والے انسانوں کو بتا دیجئے، قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے پیار کرتے ہو اور چاہتے ہو اللہ تم سے پیار کرے، فاتبعونی، تو میری پیروی کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ پھر اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں وضاحت اور صراحت کے ساتھ یہ بات بیان فرما دی، من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جو مانے گا اللہ کو اور اس کے رسول کو اور اطاعت کرے گا۔ ماننا الگ چیز ہے اور اطاعت الگ چیز ہے۔ ومن یطع اللہ، جو اطاعت کرے گا یعنی ان کی کہی ہوئی باتوں کو مانے گا، اس پر عمل کرے گا، من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، وہ بڑی کامیابی کو پہنچے گا۔ اور جو لوگ نہیں مانیں گے اور منمانے طریقوں سے زندگی گزاریں گے، ان کے لیے قرآن نے سخت چتاونی اور وارننگ دی کہ ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدی ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولی ونصلہ جہنم وساءت مصیرا، جس پر گرا گزرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اختیار کر کر زندگی گزارنا، ومن یشاقق بھاری پڑے،
اور وہ طریقوں کو پسند نہ کرے جن طریقوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا، اور ان سے وہ سر منہ انحراف کرے اور وہ طریقے اختیار کرے جن کو اللہ پسند نہیں کرتا، جن کو اللہ کے رسول پسند نہیں کرتے، تو سن لے کان کھول کر، اور اپنے کانوں میں اگر اس کے ڈاٹ لگے ہوئے ہیں تو نکال کر سن لے، اپنے دماغ کی رگوں کو کھول کر سن لے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ، جس پر رسول کی پیروی شاق گزرے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ، پھر آگے وضاحت کر رہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، اس کے بعد کہ اس پر تبین لہ الہدیٰ، ہدایت کو کھول دیا اور ظاہر کر دیا گیا ہے اسلام کی صورت میں۔ وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور جو مسلمانوں کے لیے راستہ تجویز کر دیا گیا ہے اس سے ہٹ کر وہ زندگی گزارے۔ وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، ہم اس کو وہاں پلٹا دیں گے جہاں وہ پلٹنا چاہتا ہے۔ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جہنم، اور ہم اس کو جہنم میں پہنچا دیں گے، اور جہنم ساعت مسیرہ، بہت برا ٹھکانہ ہے، ساعت مسیرہ، بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، بزرگو، دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز میں اپنی زندگیوں کو ڈھالنے میں کامیابی ہے۔ اللہ کا پیار چھپا ہوا ہے، جنت کے باغ و بہار چھپے ہوئے ہیں، اللہ کی رضا چھپی ہوئی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار چھپا ہوا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں کامیابی چھپی ہوئی ہے، اور اللہ رب العزت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قربت عطا کرتے ہیں، زندگیوں میں خیر و برکت ڈال دیتے ہیں۔ یہ اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع اور پیروی میں رکھا ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر نہ کوئی طریقہ کامیابی کا ضامن ہے، نہ کسی طریقے میں کامیابی مضمر اور پوشیدہ ہے۔ سارے دنیا میں جتنے طریقے ہیں زندگی گزارنے کے، وہ کامیابی کے دعوے دار نہیں ہیں، اور نہ ان میں کامیابی پوشیدہ ہے۔ اور صرف زندگی گزارنا، صرف یہ نہیں کہ عبادت کر لینا، بلکہ زندگی گزارنا۔ ہمارے پاس آج جو اسلام کی صورت میں دین محفوظ ہے وہ صرف عبادتوں والا دین محفوظ ہے، باقی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی ہدایت ہماری زندگیوں کے اندر نظر نہیں آتی۔ آج ہمارے لباس، ہمارا کھانا اور پینا، شادی اور بیاہ، مرنا اور جینا، ساری چیزوں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، ان کا نمونہ، ان کا اسوہ، ان کا انداز زندگی، ان کی فرمائی ہوئی باتیں، ان کے ارشادات، وہ سارے پتہ نہیں کہاں کھو گئے اور کہاں ہم نے گم کر دیا۔ ہماری اس متاع گراں مایا کو ہم نے کھو دیا ہے، اور اس کے بغیر ہم اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں، ہاتھ مار رہے ہیں۔ اس لیے ہماری زندگیاں ناکامیوں سے ہمکنار ہے، اور ہماری زندگیوں کے اندھیرے دور ہونے کا نام نہیں لیتے۔ گھروں میں انتشار ہے، دلوں میں پھٹن ہے، دل ٹوٹے ہوئے ہیں، اولاد نافرمان ہے، بیٹیاں بغاوت پر آمادہ ہے، بیویاں نافرمانیوں کی دلدل میں ڈوبی ہوئی ہے، گھروں میں انتشار ہے، دلوں میں محبت نہیں ہے، خدا کی رحمتیں نازل نہیں ہوتی، خدا کے غضب ایسے گھروں پر نازل ہوتے ہیں، اللہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ یہ سب کائے کا نتیجہ ہے، یہ سارا کا سارا نتیجہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک روحانی طریقوں کو چھوڑ کر منمانی زندگی گزارنے کا اور دوسروں کے طریقوں کو اختیار کرنے کا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ ان میں سے ہے، میرا اس کا کوئی تعلق نہیں۔ جب رسول اللہ اپنے تعلق کا اظہار نہ فرما رہے ہوں اور اپنا رشتہ توڑ لے رہے ہوں تو آدمی کتنا بھی چلائے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ جب کہنے والا کہہ دے یہ تو میرا نہیں ہے تو پھر اس کے بعد وہ بات ختم ہو جاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ ان میں سے ہے۔ ہمارے لیے نمونہ کامل اور اسوہ کامل اور مکمل زندگی جو دستور حیات کی حیثیت رکھتی ہے وہ صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ مبارک زندگی ہے۔ ہم کو ہر چیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی سے حاصل کرنا ہے اور اس کو اپنی زندگیوں میں اپنانا، برتنا اور کرنا ہے، اسی میں ہم کامیاب ہوں گے۔ من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اس لیے اللہ نے اتنی عظیم عبقری شخصیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں اور شکل میں دنیا کے انسانوں کو عطا فرمائی۔ یہ اللہ کا سب سے بڑا احسان ہے جو اللہ رب العزت نے انسانوں پر فرمایا کہ انسانوں کی قسم میں، انسانوں میں سے ایک ایسے عظیم انسان کو اللہ رب العزت نے مبعوث
مبعوث فرمایا کہ جس پر اللہ رب العزت نے اپنی عبدیت کے، اپنی بندگی کے اسرار کھولے، اپنی اور اس میں کاملیت کو، جامعیت کو اللہ رب العزت نے مکمل طور پر بدیت فرمایا، اور اللہ نے وہ خوبیاں، وہ کمالات، وہ اخلاق، وہ طرز زندگی عطا فرمایا کہ جس پر چھٹی صدی مسیح کے وہ اونٹوں کے چرانے والے، بکریوں کے گدڑیے اور بات بات پر خون کی ندیاں بہا دینے والے، تہذیب سے ناآشنا اور قوموں اور ملتوں کے اندر سب سے زیادہ پچھڑے پن کا شکار، جو وحشی اور درندگی میں اپنی مثال نہیں رکھتے تھے، جو اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے زندہ گاڑ دیا کرتے تھے، اور شوہر کے تیور بگڑے ہوئے دیکھ کر بیوی خود اپنی ماں خود اپنی بچی کو اپنے ہاتھوں سے زمین میں گاڑ دیا کرتی تھی، اور جو بات بات میں لڑائی اور جھگڑے کیا کرتے تھے، جو شراب پیا کرتے تھے، جو لوگوں کو غصب کھایا، مال کو کھا لیا کرتے تھے، ہڑپ لیا کرتے تھے، جو قافلوں کو لوٹ لیا کرتے تھے، جن کے سامنے خون کی ہولی کھیلنا اور انسانوں کو قتل کر دینا کوئی یعنی عار کی بات نہیں تھا، جن کے ہاں جوا جن کی گٹی میں پڑا تھا، شراب کے جو رسیا اور عادی تھے، جنگوں کے جویا تھے، ایسے جن کو علم نے اور تعلیم نے کبھی چھو کر نہیں گزرا تھا، ایسے لوگوں کے درمیان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت چھٹی صدی عیسوی میں ہوتی ہے، اور آج صلی اللہ علیہ وسلم آنے واحد میں ان کی کایا کو پلٹ دیتے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اندر کے صحیح انسان کو جگا دیتے ہیں، ان کے تعلق کو اللہ سے جوڑ دیتے ہیں۔ وہ جو راتوں کو قافلوں کی گھات لگا کر بیٹھا کرتے تھے اور قافلوں کو لوٹ لیا کرتے تھے، اب راتوں کے زندہ دار عابد اور تہجد گزار بن گئے۔ اب ان کی راتیں جو پہلے لوگوں کے قافلے لوٹنے میں گزرا کرتی تھی، اب مسلوں پر گزرنے والی بن گئی۔ وہ جو اپنی بیٹی کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، دوسرے کی تکلیف پر بے چین و بے قرار ہونے والے بن گئے۔ وہ جو لوگوں کا مال کھا لیا کرتے تھے، اب وہ لوگوں کے مال کی، ان کی جان کی، ان کی عزت کی، ان کی آبرو کی حفاظت کرنے والے بن گئے۔ وہ جو برائیوں کی دلدلوں میں پھنسے ہوئے تھے، خیر اور روشنی کی طرف آ گئے۔ اسی کو حالی نے کہا تھا کہ جو خود نہ تھے راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، جو خود نہ تھے راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے۔ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا کہ جو لوگوں کو زندگی دینے والے بن گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں علم کی جوت جگائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اللہ سے شناسا کرا دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں اللہ کی پہچان کرا دی، اور اللہ کی عظمت، اللہ کا غلبہ، اللہ کا خوف، اللہ کا تقوی، اللہ کا دھیان، اللہ کے سامنے حاضری اور حضوری ان کو ایسی ان کے دل و رگ و ریشے میں جا بس گئی اور ایسی جگہ پکڑ لی کہ اب وہ گھبرانے لگ گئے اور ڈرنے لگ گئے۔ ورنہ جو بڑی بڑی طاقتوں سے ڈرا نہیں کرتے تھے اور جو کبھی کسی چیز کا خوف نہیں کھایا کرتے تھے، اب راتوں کی تنہائیوں میں بھی ڈر رہے ہیں اور لوگوں کے مجمع میں بھی ڈر رہے ہیں۔ کوئی کسی کا مال کھانے کے لیے تیار نہیں، کوئی کسی پر میلی نظر ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ عورتوں کو امان مل گیا۔ ایک عورت مدینے سے برق غماد یمن تک تنے تنا سفر کرتی ہے، اس پر کوئی میلی نظر اٹھانے والا نہیں اور اس کے سامان کو کوئی لوٹنے والا نہیں۔ ایسا انسانی معاشرہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب دے دیا۔ ایثار و محبت کے وہ ایسے پیکر بنے کہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے، خود فاقہ مستیوں میں زندگی گزار دیتے۔ ایک صحابی کا واقعہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہمان کو ان کے حوالے کر دیا۔ وہ مہمان کو لے کر اپنے گھر گئے اور بیوی سے پوچھا کہ رسول اللہ کا اور رسول اللہ کا مہمان ہمارے گھر آیا ہے، اپنے مہمان کی ضیافت کرو، کچھ ہے۔ بیوی نے کہا کہ صرف اتنا کھانا اور اتنا سامان ہے جس کی وجہ سے ہمارے کم سن اور معصوم بچے بس گزر بسر کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ تو کہا کہ نہیں، ہم اپنے بچوں کو کسی طرح جاگ کر بہلا لیں گے اور رسول اللہ کے مہمان کو سیراب کرا دیں گے۔ تم نے ایسا کرنا کہ جب اس کے سامنے کھانے کے سامان کو رکھ دو تو چراغ درست کرنے کے بہانے سے چراغ اٹھا لینا، میں اس کو تاثر دیتا رہوں گا کہ میں کھا رہا ہوں لیکن میں کھاؤں گا نہیں، وہ سیراب ہو جائے گا اور اپنے بچوں کو ہم رات بھر بہلا لیں گے، وہ روتے رہیں گے، بہلا لیں گے، کیونکہ بچے ہوتے ہیں، جب ان کو بھوک ستاتی ہے تو ضد کرتے ہیں، روتے ہیں، مچلتے ہیں، تو ہم اپنے بچوں کو بہلا لیں گے۔ اس طرح انہوں نے اس مہمان کی ضیافت کی، اس کو کھلایا اور
سلایا اور رات بھر وہ میاں بیوی اپنے بچوں کو بہلاتے رہے۔ رات میں اللہ نے یہ سارا کا سارا معاملہ صبح میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے بتایا، اور وہی نازل یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، کہ اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں چاہے ان کو خود کو تنگ دستی، محتاجی اور فاقہ ہی سے گزر کرنا کیوں نہ پڑے۔ تو یہ مزاج بنا ان کا، اور ان کے اندر ایسی تبدیلی آئی کہ خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھلانا، خود تکلیف اٹھا کر دوسروں کو راحت پہنچانا، خود دوسروں کے لیے سراپا راحت بن جانا اور دوسروں کے لیے خیر بن جانا، یہ ان کا مزاج بنایا گیا۔ یہ اس امت کی خصوصیات تھی، اور اس امت کو اسی لیے ممتاز کیا گیا، اور اقوام ملل میں اور قوموں اور ملتوں میں اور دوسرے مذاہب میں۔ اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم بہترین امت ہو، لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو۔ کیوں نکالے گئے؟ اس لیے کہ تم ایثار کرتے ہو، دوسروں کو ترجیح دیتے ہو، خود تنگ دستی برداشت کرتے ہو، دوسروں کو کھلاتے ہو، خود بھوکے رہتے ہو، دوسروں کو پہناتے ہو، خود اپنے آرام و آسائش کو کم کرتے ہو۔ تم دوسروں کے لیے سراپا خیر ہو، تمہارا وجود خیر ہے، تمہاری ذریعے سے انسانیت کا بھلا ہوتا ہے، تم انسانیت کی بھلائی کے کام کرتے ہو، تم اللہ کے بندوں کو راحت پہنچاتے ہو۔ حضرت عمر امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، اور ایک واقعہ نہیں، صحابہ کرام کے بے شمار واقعات ہیں۔ ایک رات گشت کر رہے، ایک جگہ سے ہانڈی چولہے پر چڑھی ہوئی ہے اور اس میں دھواں نکل رہا ہے، نیچے آگ پھونک کر ایک بڑھیا آگ جلانے کی کوشش کر رہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت کرتے ہوئے وہاں پر پہنچے، دیکھا کہ کچھ بچے ہیں جو رو رہے ہیں اور چولہے پر ہانڈی چڑھی ہوئی ہے، نیچے آگ جل رہی ہے۔ اس سے بڑھیا سے پوچھا کہ اس میں کیا ہے؟ کہا کہنے لگے، انہوں نے جھانک کر دیکھا تو اس میں صرف پانی اور کنکریاں تھیں۔ کہا کہنے لگے اس میں تو کچھ کھانے کی چیز نہیں ہے، تم یہ کیا کر رہی ہو؟ کہنے لگے یہ میرے بچے ہیں اور ان کا باپ مر چکا ہے، یہ بچے یتیم ہیں، میرے بچوں کے لیے کھانے کا کوئی انتظام نہیں ہے، میں نے آگ اس لیے جلا رکھی ہے تاکہ بچے روتے رہیں گے اور یہ سمجھیں گے کہ اماں کھانا بنا رہی ہے، یہ انتظار میں روتے روتے سو جائیں گے اور بہل جائیں گے اور کسی طرح دن نکل جائے گا، کسی طرح دل نکل جائے گا۔ میں اپنے بچوں کو بہلانے کے لیے یہ حکمت لگائی ہے۔ تو کہا کہنے لگے تو نے امیر المومنین کو کیوں خبر نہیں کی کہ تیرے بچے یتیم ہیں، ان کے پاس کھانے کا انتظام نہیں ہے؟ امیر المومنین بیت المال سے تیری خدمت تیرے پاس سامان بھیج دیتے۔ کہاں کہنے لگے امیر المومنین کو اس کی فکر کرنا چاہیے کہ ان کی رعایا میں کون ننگا، کون بھوکا، کون یتیم، کون محتاج، کون بیوہ، کون ضرورت مند، کون حاجت مند، یہ امیر المومنین کے کام ہے۔ یہ نہیں ہے کہ لوگ ان کے پاس جا کر بتائیں گے۔ اگر انہوں نے مسلمانوں کی یا انسانوں کی ذمہ داری اپنے کاندھوں پر لی ہے تو کل ان کو جواب دینا پڑے گا۔ بڑھیا کا یہ جواب سننے کے بعد اتنا جلیل القدر اور عظیم انسان عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو فاروق اعظم کا خطاب ملا، جن کے نام سن کر دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں لرز بر اندام ہو جایا کرتی تھی، کانپ گئے، لرز گئے، رونے لگے، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھا اپنے غلام کو لے کر بیت المال میں پہنچے اور آٹے کی گونی، ستو، پنیر اور دوسری چیزیں جو بیت المال میں مسلمانوں کا اجتماعی مار رہتا تھا اٹھایا اور لے کر چلے۔ اپنے غلام سے کہا میرے کاندھے پر رکھ دو، اس نے کہا نہیں میں اٹھاتا ہوں۔ کہا نہیں، تم میرا بوجھ قیامت کے دن اٹھا نہیں سکتے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا لا تزر وازرۃ وزر اخری، تم کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھا پائے گا، ہر ایک کو اپنا اپنا بوجھ اٹھانا پڑے گا۔ تم آج میرا بوجھ اٹھا رہے ہو، کل قیامت میں میرا بوجھ نہیں اٹھا سکو گے، میری ذمہ داری ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور وہاں پر پھر اس ہانڈی میں سے کنکریاں پھینکی، اس میں سے آٹا ڈالا اور دوسری چیزیں ڈالی، کھانا تیار کیا۔ غلام کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکڑیوں میں پھونکتے تھے، داڑھی گھنی تھی، اس میں سے دھوئیں کو نکلتے ہوئے دیکھا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھانا کھلایا، پکوایا، پکا کھانا بچوں کو کھلایا، پھر بیٹھے۔ جب بچوں کا پیٹ بھر گیا اور وہ خوش ہو کر تو بچے اپنے شرارتیں کرنے لگے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بڑھیا سے کہا کہ کل امیر المومنین کے پاس تم نے آ جانا، تمہارے روزینے کا انتظام وہاں ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر واپس چلے گئے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ذمہ داری کو سمجھتے تھے اور یہ خبرگیری کا انداز
تھا کہ اللہ کے بندوں کو کس طرح راحت ملے۔ جنگ احد کا واقعہ ہے، ایک صحابی اپنے بھائی کی تلاش میں چلے، پانی کا کٹورا ساتھ میں لے کر زخمیوں کے اندر اپنے بھائی کو دیکھا، اور اس کے ساتھ 7 اور لوگ پڑے ہوئے تھے اور سب کرا رہے تھے، شدید زخم جنگ میں آئے تھے۔ ان کے پاس پانی کے لیے پہنچے، پانی ان کے حلق پر لگایا، منہ کے پاس لگایا، بازو سے کرانے کی آواز آئی، انہوں نے قسم کھائی، والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری ہاتھ ہے، میری جان ہے، میں ہرگز پانی نہیں پیوں گا جب تک کہ بازو والے کو پانی نہیں پلایا جاتا۔ وہ اس کے پاس دوڑتے ہوئے گئے، بھائی تو پانی پی لے۔ اس کے بازو سے کرانے کی آواز آئی، اس نے کہا میں پانی نہیں پیوں گا جب تک کہ اس کو پانی نہ پلایا جائے۔ اس طرح وہ 7 تک پہنچے، اور جب 7ویں کے پاس پہنچے تو 7ویں کی جان ختم ہو چکی تھی۔ ایسے سب نے بغیر پانی پیے جان دے دی، لیکن اپنے بھائی کی ضرورت سے پہلے اپنی ضرورت کو مقدم نہیں کیا۔ یہ ایثار تھا، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، وہ ترجیح دیتے ہیں اپنے اوپر، چاہے ان کو تنگ دستی ان کی ضرورتوں کے باوجود تنگ دستی ہی سے کیوں گزران نہ کرنا پڑتا ہو۔ یہ اخلاق تھے، یہ تعلیم تھی حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو سکھایا تھا، اور صحابہ بھی اس تعلیم کے سانچے میں ایسے ڈھلے تھے کہ اللہ رب العزت نے ان کے لیے بڑی زبردست باتیں ارشاد فرمائی۔ قرآن مجید میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان، سبقت کرنے والے، ہجرت کرنے والوں اور نصرت کرنے والوں میں سے السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان، اور قیامت تک اخلاص کے ساتھ ان کی جو کہ نقش قدم پر جو چلیں گے، السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان، جو اخلاص کے ساتھ ان کے نقش قدم پر چلیں گے اللہ ان سے خوش ہوں گے۔ صحابہ کے اللہ کے حکموں، رسول اللہ کے طریقوں اور صحابہ کے نقوش قدم پر چلنے والوں کے لیے اللہ رب العزت نے اپنی رضا، اپنی خوشنودی کا اعلان فرما دیا۔ دوسری جگہ اللہ ارشاد فرماتا ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا فیبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں آپس میں مہربان ہیں، اور نافرمانوں کافروں کے لیے سخت ہے۔ اللہ کی رضا وہ تلاش کرتے رہتے ہیں۔ محمد الرضا، اللہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، وہ اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، اللہ ان سے راضی۔ اللہ کہہ رہے ہیں میں راضی ہو گیا ان سے، ان کی زندگیوں سے، انہوں نے میری مرضی کے مطابق زندگیاں گزاری۔ میرے بھائیوں، میں ہوں یا آپ، کیا ہم کو اپنے بارے میں یہ اطمینان ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہے، یا یہ اطمینان ہے کہ ہم اللہ سے راضی ہیں؟ اللہ سے ناراضگی اور اللہ سے ہم 10 مرتبہ دن میں بلکہ 100 مرتبہ دن میں اللہ سے شکایت کرتے رہتے ہیں کہ فلاں نے کو اتنا دیا، مجھ کو کم دیا، میرے تو ایسے حالات ہیں، میرے کو تو یہ بیماری دے دی، میرے کو یہ آجاری دے دی، میرے کو مال کم دے دیا، میرے کو گھر کم دے دیا۔ انداز بولنے کے چاہے کچھ بھی ہو، شکوہ کس کا کر رہے ہو؟ اللہ کا شکوہ کر رہے ہو، شکایت اللہ سے کر رہے ہو، اور ناشکری کا اظہار کر رہے ہو۔ اللہ سے راضی ہم نہیں، اللہ ہم سے راضی نہیں، ہمارے اعمال ایسے نہیں جن سے اللہ نہ راضی ہوتے ہوں۔ ہمارے اعمال ہم دیکھیں، صحابہ کرام کے اعمال ایسے تھے کہ اللہ کو ان پر ٹوٹ کر پیار آیا کرتا تھا۔ اللہ ان کی عبادت کو دیکھتا، ان کی تلاوت کو دیکھتا، ان کے ذکر کو دیکھتا، ان کے اثار کو دیکھتا، ان کے اخلاص کو دیکھتا، ان کی قربانیوں کو دیکھتا، ان کے جذبوں کو دیکھتا، ان کے عشق کو دیکھتا، ان کی محبت کو دیکھتا، ان کے انداز بندگی کو دیکھتا، ان کی عبدیت کو دیکھتا، اظہار عبدیت کو دیکھتا، ان کے انسانوں کی خدمت کے جذبے کو دیکھتا، ان کے تقوی کو دیکھتا، ان کا راتوں کی تنہائیوں کو دیکھتا، دن کے اجالوں کو دیکھتا، ان کے معاملات کو دیکھتا، ان کی معاشرت کو دیکھتا، ان کے نبی سے محبت کو دیکھتا، نبی سے تعلق کو دیکھتا۔ ساری چیزوں کو اللہ دیکھ رہا تھا، اور اللہ رب العزت اس دیکھنے کے بعد ان کو پرکھ رہا تھا، اور پرکھنے میں ان کی آزمائشیں بھی بہت سخت ہوئی۔ کبھی ان کو بھوکا رکھا گیا، کبھی ان پر دشمنوں کو غلبہ دیا گیا، کبھی ان کے بیوی بچے الگ کیے گئے، کبھی ان کی پیٹھوں پر کوڑے پڑے، کبھی ان کو پتھروں پر لٹایا گیا، کبھی ان کو گرم گرم لوہے کے سلاخوں سے داغا گیا، کبھی ان کو گھر بے گھر کیا گیا، کبھی ان کی بیوی کو الگ کیا گیا، کبھی ان کے بچوں کو الگ کیا گیا، کبھی ان کا علاقہ چھڑایا گیا، کبھی ان کو ویرانوں میں گھمایا گیا، کبھی ان کو میدان جنگ میں اتارا گیا، کبھی ان کی بیویاں بیوہ ہوئیں، کبھی ان کے بچے شہید ہوئے۔
یتیم ہوئے، کبھی ان کے لختے جگر کے ٹکڑے ان کے سامنے آئے، کبھی باپوں کے ٹکڑے سامنے آئے، اور جسم کے ٹکڑوں کو جمع کر کر انہوں نے کفن میں لپیٹ کر خاک کے سپرد کیا۔ تو یہ ساری چیزوں میں ان کی آزمائش ہوئی، ان پر فاقے کے حال آئے تو فاقہ مستی میں انہوں نے اللہ کا صبر کیا، ان پر اللہ نے دنیا کے خزانے کھولے اور قیصر و کسریٰ کے خزانے ان کے قدموں میں آ کر گرے، تو تب بھی ان کو شاکر پایا اور ان کو اس سے بچتا ہوا پایا، اس کو انہوں نے امتحان و آزمائش سمجھا، وہ ڈر گئے اور انہوں نے خوف کھا گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا واقعہ ہے کہ جب مصر فتح ہوا اور مصر کے بادشاہ کے خزانے اور وہاں کا تخت اور وہاں کی چیزیں اور قیصر و کسریٰ کے خزانے مسجد نبوی کے صحن میں ڈھیر لگائے گئے، اور اسلامی فوجوں کے ذریعے سے وہ سامان مال غنیمت کے طور پر جب وہاں آیا تو صحابہ کرام رونے لگے، اور مدینے میں ماتم ہونے لگا، لوگ رو رہے تھے ایک دوسرے سے چمٹ کر۔ ایک صحابی مسجد فجر کی نماز پڑھ کر دور کے علاقے میں رہتے تھے، روتے ہوئے جا رہے تھے، ایک صحابی مل گئے، کہا بھئی کیوں روتے ہو، کیا بات ہو گئی، کیا امیر المومنین کا انتقال ہو گیا؟ کہا اس سے بھی بڑا حادثہ ہو گیا۔ ارے بھئی کیا ہو گیا؟ کیا امہات المومنین میں سے کسی کا انتقال ہو گیا؟ کہا نہیں، اس سے بھی بڑا واقعہ ہو گیا۔ بولے بتاتے کیوں نہیں، کیا ہو گیا؟ کیا دشمن نے مدینے پر حملہ کر دیا؟ کہا اس سے بھی بڑا معاملہ ہو گیا۔ کہا بولتے کیوں نہیں، کیا بات ہو گئی، ایسا کون سا معاملہ ہو گیا، تم زار و قطار رو رہے ہو اور مدینے میں کئی جگہ سے رونے کی آوازیں آ رہی ہے، معاملہ کیا ہو گیا؟ کہا کہنے لگے کہ قیصر و کسریٰ کے خزانوں کا ڈھیر مسجد نبوی میں لگا ہوا ہے، مال و دولت آ گئی ہے اور یہ فتنے آئیں گے، ہمارا ایمان آزمایا جائے گا، ہماری عبادتوں میں کمزوری آئے گی، ہم دنیا کی طرف لپکیں گے اور ہم دنیا والے کہیں بن گئے، ہماری آخرت کا کیا ہوگا؟ جو ہم نے قربانیاں دے کر جس دین کو سینچا ہے، ہمارے بچے یتیم ہوئے، ہماری عورتیں بیوہ ہوئی، جس دین کے خاطر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر پتھر بندھے، خاندان نبوت نے فاقے کیے، جس دین کے خاطر رسول اللہ کے گھر میں اندھیرا رہا، دنیا کے گھر روشن ہوئے، یتیموں کے گھر بستے رہے اور رسول اللہ اور ان کے اصحاب کے گھر اجڑتے رہے، کاروبار بگڑتے رہے اور کاروبار کی درستی کے خیال آئے تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں آیت نازل کی، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، اپنے کاروبار کی اگر تم فکروں میں لگے اور اللہ کا دین کو نقصان پہنچا اور انسانیت تک دین نہیں پہنچا، انسانیت کی جامع میں نہیں آئی اور انسانیت حیوانیت اور شیوانیت اور شیطانیت کے چکروں اور دلدلوں میں پھنس کر زندگی گزار کر تباہی و بربادی کے راستوں پر چلی تو یاد رکھو تمہاری گردن ناپی جائے گی۔ ہم نے قربانیاں دی اللہ کے لیے، ہم نے اپنے بچوں کو یتیم کرایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ کے ٹکڑے، لاش کے ٹکڑے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، رسول اللہ کے محبوبوں کے ٹکڑے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، ہم ہی وہ لوگ ہیں جن آنکھوں نے احد کے میدان میں لاشوں کو جمع کیا تھا، ہم نے بدر میں صحابہ کرام کی لاشوں کے ٹکڑے جمع کیے، ہم نے رسول اللہ کے پیٹ کے وہ پتھر دیکھے ہیں، راتوں کے اندھیرے دیکھے ہیں، صحابہ کے یتیم بچوں کو ہم نے روتا ہوا دیکھا ہے اور ان کی یتیمی پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے تڑپتا ہوا دیکھا ہے۔ یہ مال آ رہا ہے، قیصر و کسریٰ کے خزانے آ رہے، یہ دنیا آ رہی ہے، اگر یہ دنیا آ گئی، قیصر و کسریٰ کے خزانے آ گئے اور خدا نے ہماری آزمائش کر لی، ہم اس دنیا کے ہو گئے اور اس مال کے ہو گئے اور اللہ کا دین مٹ گیا، اللہ کا دین نکل گیا، اللہ کے دین کے خلاف زندگیاں گزرنے لگی تو ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا عیش فی الدنیا کأنک غریب و عابر سبیل، دنیا میں مسافروں کی طرح رہنا، دنیا میں مسافروں کی طرح رہنا، عیش فی الدنیا کأنک غریب و عابر سبیل، یہ راستہ طے کرنے والے مسافروں کی طرح کہیں ٹھہر گئے، کہیں سے کوچ کر گیا، اس طرح زندگی گزار کر اس دنیا سے چلے آنا۔ جو خالی ہاتھ آئے گا اور جو اپنا صاف ستھرا کردار لے کر آئے گا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی و اللہ سے راضی، اللہ ان سے راضی و اللہ سے راضی، اللہ ان سے راضی و اللہ سے راضی، اللہ نے آزمایا ان کو، اللہ ان سے راضی و اللہ سے راضی، اللہ ان سے راضی و اللہ سے راضی۔ کیا قربانیاں تھی؟ کوئی میرے بھائیوں تمہارے اور میرا اللہ کے دین کے خاطر ہم نے کون سی تکلیفیں برداشت کی؟ کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ کے دین کے خاطر اس نے فاقہ کیا؟ کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ کے دین کے خاطر اس کے پیر میں آملے آئے؟ کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ کے دین کے خاطر اس کو کمانے کی فرصت نہیں ملی؟ وہ دین کے کاموں میں ایسا مشغول تھا کہ اس کے گھر میں فاقے آئے، اس کی بیوی جب بچوں کو بہلاتی تھی اور اس کے بچے بھوکے ہوتے تھے، یا یہ کہ ماں کو کھانے نہیں ملتا تھا، ماں کا سینہ سوکھ گیا تھا، بچہ ماں کے سینے کو
چمٹ کر بلکتا تھا اور روتا تھا، تو اس کو سمجھانے کے لیے جب ماں سمجھاتی تھی بیٹے اللہ کھانے کو دیں گے، اللہ کھانے کو دیں گے، اللہ کھلاتے ہیں، ابا دین کے کام میں لگے ہوئے ہیں، ان کو فرصت نہیں بیٹے، اللہ ان سے وہ کام لے رہا ہے اور ان کے کام کی زیادہ ضرورت ہے۔ ماں کے درد انگیز نالے اور یہ درد بھری فریادیں اور یہ درد بھرے جملے اور یہ درد بھرے فقرے اور یہ درد بھرے کلمات جب یہ کہے جاتے ہوں گے تو میرے بھائیوں کیا اللہ کو ان پر کیسے پیار آتا ہوگا۔ کیا ہمارے گھروں میں یہ منظر ہم نے دیکھے ہیں؟ کیا ہمارے گھروں میں راتوں کو کی تنہائیوں میں اٹھ کر رونے والے عورتیں ہم نے دیکھی ہے؟ کیا ہم نے اپنے گھروں میں راتوں کو سسکنے والے بوڑھے دیکھے ہیں جو اللہ اللہ کرتے ہوں، اللہ اللہ کرتے ہوں، اللہ اللہ کرتے ہوں؟ کیا ہم نے غریبوں کے ساتھ یتیموں کے ساتھ دست شفقت کرنے والے ہاتھ دیکھے ہیں؟ کیا ہم نے اپنے دسترخوانوں پر یتیموں کو بٹھایا ہے؟ کیا ہم نے غریبوں، مجبوروں، بے کسوں، محتاجوں، لاچاروں کے ساتھ کبھی اعانت ایثار کے معاملات کیے ہیں؟ کیا ہم نے پرائے تو پرائے ہیں اپنوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے؟ بھائی بھائی کا حق نہ دیتا ہو، بہنوں کو حقوق نہ دیے جاتے ہوں اور باپ کی عزت نہ کی جاتی ہو، بیٹیاں بیٹے اپنے ماں باپ کی قدر نہ کرتے ہوں، پڑوسیوں کو ہم سے آرام نہ ہو اور راحت نہ ملتی ہو، ہم سے انسانیت کو شکایت ہو کہ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ میرے بھائیوں کیا ہم مسلمان کہے جانے کے مستحق ہیں؟ چاہے ہم جلسوں کے ذریعے سے، لائٹنگ کے ذریعے سے، جھنڈیوں کے ذریعے سے، جلوس کے ذریعے سے اور کسی بھی ذریعے سے اپنی عقیدت کا اظہار کر دیتے ہوں، لیکن میرے بھائیوں وہ محمد الرسول اللہ ہماری زندگی میں کہاں ہے؟ جس محمد الرسول اللہ کے ماننے والوں نے دنیا کے انسانوں کو انسانیت دے دی، دنیا کے انسانیوں کی بھلائی کر دی، دنیا کے انسانوں کو غلامی سے نجات دے دی، دنیا کے گدڑیوں اور بکریوں اور اونٹوں کے چرانے والوں کو مہذب اور شائستہ اسرار بنا دیا، جس نے عورت کو حیا کی چادر دی، غیرت کا غادہ بخشا، زناکاری بدکاری کا خاتمہ کر دیا، عورتوں کو حیا دے دی، مردوں کو غیرت دے دی، کوئی کسی کے حق پر ڈاکہ ڈالنے والا نہیں تھا، دوسروں کے حق کے ادا کرنے والے پیدا کر دیے۔ وہ انسان ڈھونڈ کر لاؤ، وہ انسان نظر نہیں آتا جس انسان کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے تشکیل کر کر اور ترتیب دے کر اور اس کی تصنیف کر کر کارگاہ حیات میں اتارا تھا۔ کوئی ابو بکر صدیق لائے جو یہ کہہ دے اینقص الدین انا حی، میں زندہ ہوں اللہ کا دین ٹوٹے گا، اینقص الدین انا حی، اللہ کا دین نکلے گا میں زندہ ہوں۔ بوڑھے ابو بکر مسجد نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد جبکہ ہاتھ کپ کپا رہے ہیں، رسول اللہ کے انتقال کا شدید صدمہ ہے ابو بکر صدیق پر اور کار خلافت کا بوجھ ہے، فتنوں نے سر اٹھا رکھا ہے، مرتدین ارتداد کا ایک زبردست دور شروع ہے، قبائل کے قبائل اسلام سے جو اسلام کی فتوحات دیکھ کر اسلام میں آ رہے تھے، اب اسلام سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے کوچ کر جانے کے بعد مرتد ہو رہے ہیں اور کوئی یہ کہنے کے لیے تیار نہیں رضتم والا ابا بکر لہا، ارتداد کی آنکھ پھیر رہی ہے، کوئی ابو بکر نہیں۔ آج بھی اس ملک میں گھر واپسی کی مہم چل رہی ہے، کون ہے جو یہ کہ رضتم والا ابا بکر لہا؟ ارتداد کی آگ ہے، کوئی ابو بکر نہیں ہے، ارتداد کی آگ ہے، کس میں وہ ولولہ ایمانی نہیں، وہ جوش صدیقی نہیں، وہ جذبہ فاروقی نہیں، وہ حضرت عثمان والا غنا نہیں، وہ علی مرتضی والی صفات نہیں۔ میرے بھائیو کہاں سے لائیں گے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جن انسانوں کو اپنے ہاتھ سے تیار کیا تھا، جس قرآن کے ذریعے سے تیار کیا تھا وہ قرآن موجود ہے، جن باتوں کے ذریعے سے تیار کیا تھا وہ باتیں موجود ہے، جس زندگی کے ذریعے سے موجود کیا تھا وہ نقوش کی صورت میں کتابوں کے اوراق میں محفوظ ہے، لیکن وہ انسان صف ہستی پر چلتا ہوا نظر نہیں آتا۔ فاروق اعظم نظر نہیں آتے، ابو بکر صدیق نظر نہیں آتے، عمر فاروق نظر نہیں آتے، عثمان غنی نظر نہیں آتے، علی مرتضی نظر نہیں آتے، عشق و محبت میں ڈوبا ہوا حبشہ کا کھالا کھالا بلال نظر نہیں آتا، روم سے آئے ہوئے صہیب نظر نہیں آتے، مصعب ابن عمیر جیسا نازوں کا پالا اور جیالا اور حسین ترین انسان 17 سال کی عمر پر میں اللہ تعالیٰ نے وہ کام لیا کہ بڑے بڑے لوگ ان
ان کے پائے خاک پا تک بھی پہنچ نہیں سکتے، ایسے مصعب ابن عمیر نظر نہیں آتا، ہم کوئی حمزہ نظر نہیں آتا، کوئی معاذ ابن جبل نہیں نظر آتا، کوئی اسید ابن حضیر نظر نہیں آتا، کوئی زرارہ ابن اسد نظر نہیں آتا، کوئی خالد ابن ولید نظر نہیں آتا، کوئی نظر نہیں آتا۔ اندھیرا ہے، پوری امت ہے، کروڑوں کی تعداد میں امت ہے، اور بڑے بڑے سرمایہ دار لوگوں کی امت ہے، بڑے پڑھنے والے لوگوں کے بڑے بڑے علم والے ہیں، لیکن وہ نظر نہیں آتا، وہ بلال نظر نہیں آتا، وہ صہیب نظر نہیں آتا، وہ عورتیں نظر نہیں آتی، وہ سمیہ نظر نہیں آتی، وہ عائشہ نظر نہیں آتی، وہ خدیجہ نظر نہیں آتی، وہ زنیرہ وہ نہدیہ نظر نہیں آتی، عاتقہ ام ایمن ام ہانی نظر نہیں آتی، وہ ام سلیم ام سلیت نظر نہیں آتی، وہ صفانہ نظر نہیں آتی، یہ نظر نہیں آتے۔ کہاں چلے گئے یہ لوگ؟ یہ کہاں تھے؟ یہ وہ لوگ تھے جن کے بارے میں قرآن کہہ رہا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ وہ جانثار صحابہ تھے، وہ نظر نہیں آتے۔ بہت عبد الرحیم بہت نظر آتے ہیں، عبد الکریم بہت نظر آتے ہیں، محمد نام رکھنے والے بہت نظر آتے ہیں، سب یہ نظر آتے ہیں۔ وہ اثر نظر نہیں آتا، وہ رنگ نظر نہیں آتا، وہ عشق نظر نہیں آتا، وہ محبت نظر نہیں آتی، وہ نمازیں وہ اذان نظر نہیں آتی۔ اقبال کو کہنا پڑا مسجد مرثیہ خواں ہے کہ نہ رہ گئی رسم اذان روح بلالی نہ رہی، رہ گئی رسم اذان روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ اقبال کہتا ہے مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا، برسوں میں نمازی بن نہ سکا، جو گلے وفا جفا نما کے حرم کو اہل حرم سے ہے، جو گلے وفا جفا نما کے حرم کو اہل حرم سے ہے، کسی بت کدے میں اگر کہوں تو صنم بھی کہے ہری ہری، تو صنم بھی کہے ہری ہری۔ میرے بھائیوں، یہ ہماری زندگیاں ہیں، ہمارے نوجوان کس کماش کے، ان کے اخلاق کیسے، ان کی زندگیوں کے مقصد کیا؟ ان کو دیکھو تو وہ ایف ایم سے دل بہلا رہے ہیں، گانوں میں لگے ہوئے ہیں، ان کے لباس دیکھو تو کس زاویے سے اسلام نظر نہیں آتا، شکلیں دیکھو تو پہچان میں نہیں آتی، گفتگو دیکھو تو اس سے اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ وہ مسلمان ہے، گھرانے دیکھو تو محسوس نہیں ہوتا یہ مسلمان ہے، محلے دیکھو تو مسلمانوں کے محلے نظر نہیں آتے۔ ہاں، ہم حکومت کے اندراج میں مسلمان شمار ہوتے ہیں، اللہ کے ہاں کی مردم شماری میں ہمارا مسلمانوں میں شمار بھی ہے یا نہیں، ہم نے کبھی اس کی فکر بھی کی؟ اللہ کے ہاں تو بہت ٹھوک بجا کر اسلام کو قبول کیا جاتا ہے، اللہ کے ہاں تو بہت دیکھا جائے گا، اللہ پرکھیں گے۔ صحابہ کرام کو پرکھا گیا، نبیوں کو پرکھا گیا، بزرگان دین اولیاء کرام کو پرکھا گیا، اور میرے جیسے للو اور کلن کو پرکھا نہ جائے؟ میرے بھائیو، ایسا ہو نہیں سکتا۔ اللہ کے ہاں بڑی پرکھ ہوگی، بڑی آزمائش ہوگی، اس کے بعد اللہ رب العزت کے ہاں فیصلے ہوں گے کامیابی کے اور ناکامی کے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اسوہ کامل بنا کر بھیجا اور ایک مکمل زندگی دی، اور لوگوں کو کہا کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں زندگی ہے اور اللہ کا پیار چھپا ہوا ہے، اس کے مطابق بنو۔ لباس کیسا پہنو؟ لباس کیسا پہنو؟ جیسے رسول اللہ نے پہنا ہے۔ جمعے کے دن بعض لوگ جبہ کرتا پہن کر آ جاتے ہیں، پھر بعد میں جمعہ ہو گیا، اس کے بعد ان کا لباس بدل گیا۔ کسی قوم سے اگر کوئی مشابہ لباس ہے، اسلام نے کوئی لباس ڈیزائن نہیں کیا ہے، نہ کوئی لباس کو لانچ کیا ہے۔ میرے بھائیو، اسلام کے لباس میں صرف اتنی بات بتائی گئی کہ لباس ساتر ہو، جسم کی ساخت پر بنا ہوا نہ ہو، کسی قوم کی مشابہت نہ ہو، ریشم کا بنا ہوا نہ ہو، فخر و مباحات اور غرور اور تکبر اور ریا کے لیے نہ ہو، ٹخنوں کے اوپر ہو، اور ایسا نہ ہو کہ اس سے بدن نمایاں ہوتا ہو اور جسم کی نمائش ہوتی ہو۔ یہ نہیں ہے، بس یہ ہے تو لباس میں ہماری مناسبت ہے، انسیت ہے، اور ہمارے کھانے پینے کے طریقوں پر ہم غور کریں، ہم کھاتے کس طرح ہیں۔ میں گزشتہ جمعے بھی یہ بات بول چکا ہوں، ہر گھر میں ماں، بیوی، بیٹی، بچے، گھر کے 4 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، چاروں کے ٹھیکرے الگ ہیں، بیٹے کا الگ ہے، بیٹی کا الگ ہے، بیوی کا الگ ہے، اس کا الگ ہے۔ ایک بڑے پیالے میں بیٹھ کر نہیں کھا سکتے ہم،
ایک بڑے پیالے میں بیٹھ کر ساری چیزیں ڈال کر ہم نہیں کھا سکتے. ہم نے اپنے زبان کے چٹخاروں کی وجہ سے مختلف چیزوں کے ٹیسٹ لینے کا ہم نے مزاج بنا لیا ہے کہ سلاد بھی ہونا چاہیے, اچار بھی ہونا چاہیے, پاپڑ بھی ہونا چاہیے, فلاں بھی ہونا چاہیے. یہ ساری چیزوں کے بغیر, اور جمعہ رہا تو پلاؤ بننا چاہیے, اور پلاؤ بنا تو کچھ میٹھا ہونا چاہیے, اور پلاؤ بنا تو پھر اس کے ساتھ کوئی چیز چاہیے. اس طرح یہ ہم نے بنایا. میرے بھائیوں, کبھی غور کیا کہ ہم تو اتنا اچھا کھا لیتے ہیں, اللہ کے کتنے بندے آج بھی بھوکے رہتے ہیں. اگر ان ننگے بھوکے لوگوں تک آپ پہنچتے اور ان لوگوں کو اپنے تقاضوں کو کم کرتے, اپنے اخراجات کو کم کرتے, اپنی شادیوں پر بے دریغ لٹائی جانے والی دولت, لاکھوں کروڑوں روپئے شادیوں پر برباد کر دینے والی قوم, اس سے کیا آپ امیدیں کر سکتے ہیں کہ لاکھوں روپئے کائے کے لیے تو خرچ کیا جا رہا؟ تو یہ وہ لوگ جو کہیں مرتد ہو رہے ہیں, کہیں ان کے ساتھ ارتداد کا کھیل کیا جا رہا ہے, ان تک پہنچ جاتے. ان کے پاس وہ مفلسی کا شکار ہے, وہ غربت کا شکار ہے, ان کو دین نہیں پہنچایا گیا, ان کی دینی ضرورت پوری نہیں کی گئی. وہاں پر کوئی امام رکھ دیتے, کوئی اس کی تنخواہ دیتے. میرے بھائیوں, یہاں پر بہت پیسے والے بھی بیٹھے ہوں گے, کیا یہ دن بھر میں کتنے کے پان کھاتے ہیں؟ اور ایک صاحب کہنے لگے کہ میں روزانہ 200 روپئے کا پان کھا جاتا ہوں. 200 روپئے کا آدمی پان کھا جاتا ہو, لیکن وہ 200 روپئے میں کچھ کم کر کسی غریب کی ضرورت کو پہنچتا ہے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ صرف, ہم تو یہ کہتے ہیں سارے انسانوں تک پہنچو, سارے اللہ کے بندے ہیں, ان سارے بندوں کی ضرورت بن جاؤ, ابر کرم بن کر برسو. کہ اب اللہ کی بارش ہوتی ہے تو یہ نہیں پوچھتی کہ مسلمان کا گھر ہے یہاں برسوں, اور وہ کافر کا گھر ہے, وہ ہندو کا گھر ہے, وہ فلانے کا گھر ہے اس پر نہیں برسوں. اللہ سب پر مہربان ہے, اس لیے کرو تم مہربانی اہل زمین پر, خدا مہربان ہوگا عرش بری پر. آج سسکتی جوجھتی ہوئی انسانیت کے درد کا کوئی مسیحا ہی نہیں. ہم کو اس ملک میں جو کردار ادا کرنا چاہیے تھا کہ ہم انسانوں کی ضرورت بن جاتے, درد مند, بے کس, مجبور, غریب, بیوہ, انات انسانوں کی ضرورت پڑتے. دواخانوں میں جس انداز سے لوٹ مار مچی ہوئی ہے, اور جس طرح گلے کاٹے جا رہے ہیں, جیب صاف کیے جا رہے ہیں, مرنے والا مر جاتا ہے, اس کی لاش تک نہیں دی جاتی ہے, اور اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا ہے, اس کے پاس اپنے مرے ہوئے کی لاش چھڑانے کے لیے پیسہ نہیں ہوتا. کیا ہم انسانوں کا درد نہیں بن سکتے؟ بلا امتیاز مذہب و ملت کے ہم اس ملک میں جب تک اپنا کام نہیں شروع کریں گے, ہم سارے انسانوں کی ضرورت بنے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانوں کے نبی ہیں, قرآن سارے انسانوں کی کتاب ہے, اسلام سارے انسانوں کا مذہب ہے. جب تک ہم اپنا سمجھتے رہیں گے ہم انسانوں کے کام نہیں آئیں گے. اسلام سارے انسانوں کا مذہب ہے, جو مان لے گا اس کو مسلمان کہیں گے. اسلام کی تعلیمات سارے انسانوں کے نفع کے لیے ہے, ساری انسانیت کی بھلائی. اللہ کے رسول نے پوری انسانیت کو مسلمان نہیں کیا تھا. جن کی شہادت میں اسلام تھا ان کو اسلام ملا. اس زمانے میں بھی بڑے بڑے کافر اور مشرک اور یہودی اور نصرانی اور مجوسی موجود تھے. اللہ کے رسول کی بات جن لوگوں تک پہنچی اور جن لوگوں تک پہنچائی گئی اور جن لوگوں نے مانا اور جن لوگوں نے طاعت کی, ان کی شہادت کے اور ان کی خوشبختی کے بھاگ کھل گئے اور وہ کامیاب ہو گئے. اور لیکن اسلام کا ابر کرم برسا تو سب کو اس کا فیض پہنچا. ساری انسانیت, غلامی کا خاتمہ ہوا, انسان بکنا بند ہوئے, زندہ لڑکیاں درگور کی جاتی تھی, انسان لڑکیوں پر رحم کیا گیا, لڑکیوں کو زندگی عطا کی گئی. آج آواز لگ رہی لڑکی بچاؤ. ہر دواخانے میں آپ چلے جاؤ وہاں لکھا ہوا رہتا ہے لڑکی بچاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ انسان لڑکیوں کو مار رہا ہے. عرب کا جاہل لڑکی پیدا ہونے کے بعد مارتا تھا, آج کی مہذب دنیا کا جاہل ماں کے پیٹ میں مار دیتا ہے. وہ بھی قاتل, یہ بھی قاتل. وہ زندہ ہونے کے بعد مارتا تھا, یہ ماں کے پیٹ میں مارتا ہے. ابارشن کرائے جاتے ہیں اور طرح طرح سے غلط طریقے اختیار کیے جاتے ہیں, جس کی وجہ سے جس کے پیٹ میں بچہ ہے اس کو مختلف امراض میں منتقل کر دیا جاتا ہے. کتنا بڑا ظلم ہے, 2 جانوں کا ضیاع, 2 جانوں کو نقصان پہنچانا. آج اب یہ لڑکیوں کی پیدائش کم کرو, بچے کم کرو, لڑکیوں کو پیدا مت کرو. کیوں نہیں؟ لڑکی کو کیوں پیدا ہونے کا حق نہیں ہے؟ قرآن میں کہا والموءودۃ اذا الموءودۃ سئلت بأي ذنب قتلت.
زندہ گاڑی جانے والی کے بارے میں پوچھا جائے گا کیوں گاڑی گئی. اس لیے مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کانڈوم استعمال کرنا بھی وادن خفی ہے, ولادت کو روکنا بھی وادن خفی ہے, ابارشن کرانا قتل ہے, بچے میں جان پڑ گئی تو قاتل ہے, بچے کو مارنے والے. مسائل ہیں لیکن میرے بھائیوں اس کے باوجود ہم نہیں, چھوٹا پریوار, لہن پریوار, سکھی سنسار, فلاں اور یہ اور باطل نظریوں کی وجہ سے پتہ نہیں کیا کیا کتنے غلط طریقوں کو اختیار کر رہے ہیں. کن راستوں کن ڈھروں پر ہماری زندگی کی گاڑی چل رہی, ان گاڑی کو چلانے والے کون ہیں میرے بھائیوں؟ ہمارے لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امام ہے, ہم کو ان کا طریقہ اختیار کرنا ہے. اور ہماری دو ذمہ داریاں, ایک اپنے آپ کو مسلمان بنانا ہے اور اس کی سچی تعلیمات پر پختگی کے ساتھ عمل کرنا ہے, اور اس ملک کے انسانوں کو, اس ملک کے بسنے والوں کو یہ پیغام دینا ہے کہ مسلمان اور اسلام ایسا ہوتا ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے. یہاں غلط فہمیاں قائم ہو رہی ہے, مسلمان اچھے نہیں, مسلمان دہشت گرد, مسلمان ٹیررسٹ, مسلمان قاتل, مسلمان فسادی, مسلمان وعدہ خلاف, مسلمان پھاندہ باز, مسلمان یہ مسلمانوں کے بارے میں غلط تاثر, یہ اسلام کے بارے میں غلط تاثر ہے. اور اس غلط تاثر کو جس کی زندگی سے بھی غلط تاثر قائم کیا جائے گا وہ اللہ کے ہاں جواب دینا پڑے گا اس کو. ہمارے پاس سے گزرنے والی عورتیں مطمئن ہوں, کالج اور اسکول کی بچیاں نہیں, یہ مسلمانوں کا محلہ ہے, یہاں سیٹی نہیں بجائی جاتی, یہاں بری آوازیں نہیں کسی جاتی. یہ لوگ تحفظ کرتے ہیں, عورتوں کو حفاظت ملتی ہے, عورتوں کے ساتھ زیادتی نہیں ہوتی. ہمارے گھروں میں ہماری عورتیں محفوظ نہ ہو, آئے دن طلاقیں ہو رہی ہو, بہنوں کو حق نہ دیا جا رہا ہو, میرے بھائیوں وہ اسلامی تعلیمات کو ہم نے کہاں بالائے طاق رکھ دیا؟ کون لائے گا, کون بتائے گا؟ جب ہماری زندگیوں میں اندھیرے ہوں گے تو اندھیروں سے اجالا نہیں کیا جاتا, روشنی سے اجالا ہوا کرتا ہے. ہماری زندگیوں کے اندھیروں کو اور اپنے اندھے پن کو ہم کو دور کرنا پڑے گا, اور ہم کو پلٹ کر آنا پڑے گا. جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں اللہ کہہ رہے ہیں پیار چھپا ہوا ہے, وہاں جانا پڑے گا, حضور کا انداز اختیار کرنا پڑے گا زندگی گزارنے کے لیے. دنیا امن کا, شانتی کا, رحمت کا, پیار کا, جس طرح چھٹی صدی مسیح کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا کے آنے کے بعد گہوارہ بن گئی تھی اور چوروں, ڈکیتوں, لٹیروں کا خطرہ نکل گیا تھا, انسانوں کے قتل نہیں ہوتے تھے, امن ہی امن تھا, اس طرح دنیا امن کا گہوارہ بن جائے گی. لیکن اس کا کریڈٹ اور یہ کون کر سکتا ہے؟ یہ مسلمان کر سکتا ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس, اللہ کہہ رہے ہیں تم بہترین امت, تمہاری ذمہ داری ہے, تم کو خیر پھیلانا ہے, تم کو بھلائی کرنا ہے, تم کو بھلا بن جانا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو صحیح مقصد حیات سمجھنے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت, سچی عقیدت, سچا ان کا اتباع نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ہمیں ایک اعلان کہ ہمارے باغ فردوس مسجد کے بعد صدیق بھائی رہتے ہیں جاسیہ میڈیکل والے, ان کی والدہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے, انہوں نے دعا کی درخواست کی ہے. سب حضرات اپنی اپنی دعاؤں میں ان کو یاد رکھیں, ان کے لیے دعائے صحت